السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن صاحب۔ ناظرین، عالمی سیاست کے مرکز اور محور نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جسے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے ورچوئل خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کووڈ، ماحولیاتی تبدیلی، کرپشن یعنی منی لانڈرنگ کے سدباب کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ اسلاموفوبیا، بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی بربریت پر ایک بار پھر آواز بلند کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم پوائنٹ افغانستان کی صورتحال کا ذکر کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر دنیا کو اپنے تحفظات سے وزیر اعظم نے آگاہ کیا۔ ایاز صاحب، کووڈ، معاشی بحران، اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات، ان تین چیلنجز کا سامنا ہم نے کیا۔ وزیر اعظم نے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امن و استحکام آئے۔ خطے میں امن و استحکام کیسے ممکن ہوگا جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور افغانستان میں امن آئے گا، اور امن کے لیے اقوام متحدہ واحد پلیٹ فارم ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو اسپیشلی افغانستان پر جو کنسرنز ہم نے شو کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے جو باور کروانے کی کوشش کی ہے دنیا سمجھ پائے گی؟ شہنشاہ خطابت ہیں ہمارے وزیر اعظم، جیسے ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے خطاب کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہوگی کہ ان کے فرمودات جو ہیں ان کو نہ سمجھیں اور اس پہ عمل نہ کریں۔ ویسے بھی ہم جو ہیں نصیحت کرنے میں بہت ہیں۔ آج ویسے میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالمی برادری نے ہمیں سراہا ہے، جو ہمارا رول ہے وہ آپ اپنا جملہ آج آپ نے نہیں کہا۔ تو افغانستان کے بارے میں انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن کاش وہ جو ہم دنیا کو ہم نصیحت جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنے مسائل پہ ہم گرفت زیادہ مضبوط حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہو، اور شاید دنیا ہماری بات زیادہ غور سے سنے، اور شاید یہ نیوزی لینڈ جیسا واقعہ جو تھا اور انگلستان جیسا وہ جو ٹیم کا نہ آنا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ایک چیز میرے جیسے آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے آس پاس کے ممالک ہیں افغانستان کے، یہ اگر چاہیں اور بیٹھ جائیں اور یہ کوئی متفقہ لایا عمل اختیار کر لیں، اور اگر یہی فیصلہ کر لیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، تو پھر تو مغربی دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روس ایسا کر لے، چین کر لے، ایران کر لے، اور وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ کر لے اور ہم کر لیں، تو مسئلہ کیا رہ جاتا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کو بھی تحفظات ہیں افغانستان کی طالبان حکومت کی وجہ سے، روس کو بھی ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن بھی بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں، کیونکہ ان کا تلخ تجربہ، آپ اب کیا کہیں، شدت پسندی، میں اسلام کا نام استعمال نہیں کر رہا، انتہا پسندی روس کو چچنیا میں رہا ہے، وہاں تو بھرپور جنگ رہی ہے، اور پیوٹن جب بڑے نئے آئے تھے اقتدار میں تو ان کو، جب وہ وزیر اعظم تھے، پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے، تو ان کو یہاں پہ چچنیا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چائنا کو اپنا جو ہے سنجیانگ، وہاں پہ پرابلم ہے۔ ایران بھی وہ جو ہے مسلک کی بات ہے، حالانکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں ابھی۔ ہمارا بھی جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو، لیکن ہمیں افغانستان کے بارے میں ٹی ٹی پی وغیرہ اور وہ داعش وغیرہ سے ڈر ہے، تو یہ پرابلمز۔ لیکن اگر یہ خطے کے جو ہے، اور ہمیں تو خاور گھومن صاحب کئی دفعہ سبق سنا کہ خطے والے یہ کریں گے، پھر یہ ہوگا، طالبان پھر نہیں کر سکیں گے، تو یہ اگر ایسا ہو، لیکن یہاں بھی پیش قدمی نہیں ہو رہی، اور کم از کم اور کوئی نہیں تو ہم چین کو تو کچھ نہ کچھ باور کرا سکتے ہیں، ان سے ایک کوآرڈینیٹڈ سٹینڈ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا مسئلہ ہے
کہ چین کے ساتھ بھی ہمارے تھوڑے بہت چھوٹے موٹے پرابلمز چل رہے ہیں. کوئی پاور پلانٹس کے ادھار کا سلسلہ ہے, کوئی سی پیک کی رفتار کا سلسلہ ہے, M1 جو ہم نے ریلوے لائن بنانی تھی ابھی تک اس کی فائنانسنگ کا مسئلہ ہماری طرف سے ہم حل نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو باہر کی دنیا نے تو, جو مغربی دنیا جسے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی انگریزی میں کہتے ہیں, انہوں نے تو رسوائی اٹھائی ہے طالبان کے ہاتھوں. انہیں تو اتنا کچھ وہ اٹھانا پڑا ہے. تو اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہی جو یہاں سے جن کو بھاگنا پڑا, رسوا کے بھاگنا پڑا, وہ بیٹھیں گے اور کوئی بون ایڈ پیکج جو ہے افغانستان کے لیے, طالبان کے لیے کھڑا کریں گے. یہ اتنا ہو جائے گا شاید, لیکن اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. باقی جو وزیر اعظم صاحب اسلاموفوبیا کے بھی ماسٹر ہیں, وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر فینومینن دنیا میں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے. کھل کے بات یہاں پہ کی نہیں جا سکتی, لیکن ایک شدت پسندی, انتہا پسندی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں ہے. سلمان غنی صاحب سے پوچھئے, یہ تو جو لاہور کے اور لاہور یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کے مطلب ماہر, ہم تو انہیں سمجھیں گے. طالبان کی جو سوچ ہے جی, وہاں لاہور کی وہ جو مخصوص جگہ ہیں ان کا ایک ایکسٹریم فارم ہے, لیکن بیسکلی بالکل وہ جو سوچ ہے وہی سوچ یہاں پہ ہے, وہی سوچ تھوڑی زیادہ شدت میں وہ ہے. اب جو آج کا اسلام ہے وہ ان چیلنجز کو ابھی تک سرماؤنٹ نہیں کر رہا. تو جو بڑے مبلغ ہیں ہمارے وزیر اعظم, کچھ اس طرف بھی توجہ کر لیں تو شاید ہم سب کی بہتری اس میں. سلمان صاحب سے پوچھ لیں. سلمان صاحب, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ دینا چاہیے اور عالمی برادری کو افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے, دوسری طرف وہ طالبان سے بھی مخاطب ہیں کہ طالبان امن کے لیے امریکہ کے پارٹنر بن سکتے ہیں. اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ یہ 4-5 ایشوز ہیں اور ان پہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ضرورت مندانہ بھی ہے, حقیقت پسندانہ بھی ہے, لیکن ہمیں جس چیز پہ بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ تقریر تو وہ پاکستان کے اندر بھی اچھی کرتے ہیں, بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بھی ان کا نقطہ نظر بڑی وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے. ان تقاریر کے اثرات کیا ہوتے ہیں, کیا اس پہ دنیا حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے پہلے سال جنرل اسمبلی میں براہ راست خطاب کیا, 2 سال سے وہ آن لائن خطاب کر رہے ہیں, اور وہی خطاب جو پچھلے سال ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نکات وہی ہیں, بڑے ایشوز وہی ہیں, اور اس پہ دنیا حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ بنیادی چیز یہ ہے, دیکھیں جب وہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو اٹھاتے ہیں کہ کشمیر اس خطے کا ایک سلگتا ہوا ایشو ہے, اور کیا ان تقاریر کے بعد عالمی ضمیر حرکت میں آیا؟ کیا وہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہیں ان کا سدباب ہو سکا؟ کیا وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات ہیں وہ واپس ہوئے؟ وہ ٹارگٹ کلنگ کا عمل تو آج بھی جاری ہے. اس کا مطلب جو دنیا کے وہ دورے معیارات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا, وزیر اعظم نے اس کا ذکر کیا, وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے معاملے پر دنیا کے معیار دوہرے ہیں اور عالمی برادری اس پر تعصب. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ آج کی دنیا تقاریر کی دنیا نہیں ہے, عمل کی دنیا ہے. دیکھیں, یہ طالبان ابھی ہفتہ نہیں تھا ہوا, وہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں کابل میں, اور تاجکستان میں پتہ چلا کہ ان کے کچھ طیارے کھڑے ہیں, اور وہ دن ہے جب تاجکستان پنجشیر میں وہاں کے شمالی اتحاد کو سپورٹ کر رہا تھا. تو طالبان نے ایک دن کہا کہ ہمارے کچھ طیارے ہیں آپ کے پاس, تو اگلے دن طیارے واپس آ گئے. اچھا. اور اس کے بعد آپ مثال خود انڈیا کی لے لیں کہ انڈیا نے کچھ چوکیوں پہ قبضہ کیا تھا چین کے, وہ چین نے کوئی عالمی سطح پہ رجوع نہیں کیا تھا یا ریزولوشنز نہیں پاس کی تھی, وہ اندر گئے اور انہوں نے جا کے اپنی چوکیاں واپس لے لی اور ساتھ ٹھیک ٹھاک دھلائی کی ان کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے نا, دیکھیں تقاریر بہت اچھی ہو جاتی ہے. وہ جو کہا گیا پنجاب یونیورسٹی کا, پنجاب یونیورسٹی سے بڑے بڑے اچھے مقرر پیدا ہوئے ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی کا پاکستان کی سیاست میں رول ہے, کوئی عزم کرے یا نہ کرے. لیکن جو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے جو طالبان کے حوالے سے, وہ بڑی درست بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے درمیان پارٹنرشپ ہونی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے کوئی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دوحہ کا آج بھی رول ہے, آج بھی ان کے درمیان روابط قائم ہے. آخر وہاں پر بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوئے ہیں,
اور پاکستان کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی افغانستان کے تناظر میں، دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے، لیکن آج وہ امریکہ ہمیں سراہنے کی بجائے وہ مودی کے ساتھ تو بیٹھ کے ملاقات کرتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر سے وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ ساری کمزوری ہے کیا؟ دیکھیں یہ ساری کمزوری ہے، ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں. ہم ایک طرف نیوکلیئر پاور ہیں، دوسری طرف ہماری معیشت ڈاواڈول ہے، ہم ایک طرف ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے عوام بدحال ہیں. اور یہ ساری صورتحال میں جب تک ہم اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، مستحکم نہیں ہوں گے، خاص طور پہ معاشی حوالے سے، پھر ہماری بات سنی جائے گی. بات ہے کہ تقریر میں نے جیسے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تقریر بہت اچھی انہوں نے کی ہے. اس کے ساری کے اثرات کیا ہیں؟ اب جو بات جہاں تک طالبان کی ہے، دیکھیں طالبان ایک ریئلٹی ہے، ساری دنیا طالبان کو تسلیم کر چکی ہے، لیکن طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں آ رہا ہے. اور وہ درست کہا گیا ہے کہ خطے کے ممالک تو بیٹھ کے ایکا کریں نا، اس پہ وہ بیٹھ کے ان کو تسلیم کریں، اور ان کو کوئی اتنی جلدی نہیں اپنے آپ کو تسلیم کروانے کی. دیکھیں گیند ابھی انہی کی کورٹ میں ہے، انہوں نے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سنجیدگی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی جذباتی بیان ان کی طرف سے نہیں آیا. ہاں البتہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہونی. اور بھائی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو افغانستان میں، وہ مودی صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں وہاں پر. میں حیران ہوں کہ جن کا ملک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آگ میں جل رہا ہے، جہاں پر ٹارگٹ کلنگ مقبوضہ وادی میں ہو رہی ہے، شرم بھی نہیں آتی کسی کو. بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں دیکھیں پاکستان کے حوالے سے میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی پرائم منسٹر طالبان کا کیس پیش کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اثرات ہمیں بھگتنے پڑے ماضی کے اندر، اور پھر بھگتنے پڑیں گے. ایک بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور وہ امریکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر جو خطرات اور خدشات ہیں خانہ جنگی کے، پھر سب کو بھگتنا پڑیں گے. البتہ طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہوا جو ہم یہ کہہ سکیں وہ انہوں نے غیر سنجیدگی اختیار کی ہے. جہاں تک خواتین کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ خواتین اپنی ملازمت بھی کریں گی، ان کو ہر طرح کا تحفظ بھی. بلکہ آپ دیکھیں یہ ذرا سوشل میڈیا پہ کچھ خواتین نے جلوس نکالا ہے، ان کا تحفظ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تقاریر اپنی جگہ پہ، اعلانات اپنی جگہ پہ، تقاریر پاکستان کے حوالے سے بھی جیسے ذکر کیا گیا کہ روز ایک تقریر آتی ہے، آخر دنیا ہماری بات پہ کام کیوں نہیں کرتی؟ اس پہ ہمیں سوچنے کی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے جان لیتے ہیں اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم کتنا افیکٹو ہے اور وزیر اعظم کی تقریر کتنا اثر رکھتی ہے؟ دنیا ہماری بات کیوں سنے، کیسے سنے؟ افغانستان پر ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں، کشمیر کے معاملے پر بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، دنیا کیوں نہیں سن رہی؟ دیکھیے جو یہ یونائٹڈ نیشنز میں سپٹمبر کے 3rd ویک میں جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالمی سفارتی میلہ، کیونکہ مختلف ہیڈز آف گورنمنٹ، فارن منسٹر وہاں آ کے تقریریں کرتے ہیں. اور جو یہ تقریریں ہوتی ہیں اس کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو کنونس کرنا ہے، بلکہ آپ اپنی آفیشل پالیسی کو ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. اسی لیے بہت سی باتیں یہاں تقریروں میں کہی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عالمی برادری اس پہ توجہ نہیں دے گی، اور لیکن اس کے باوجود آپ ان کو کہتے ہیں تاکہ دنیا کے ریکارڈ پہ یہ چیزیں آئیں. تو پاکستان کا پرائم منسٹر کچھ باتیں کہے گا، انڈیا کا پرائم منسٹر اس کا کچھ چیزوں پہ جواب دے گا، کچھ وہ اپنے چیزوں کو کور کریں گے. تو اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ یہی ہے نا کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں عالمی برادری کے اچھے خاصے ممالک اور UN خود افغانستان سے انگیج تو کر رہی ہے. ریکگنیشن کا مسئلہ میرا خیال ہے اس پہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور جو ریفیوجی آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ فوڈ پروگرام، یہ سب کے سب اگر مل کے ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو اس سے جو انیشل پرابلمز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں افغانستان میں وہ دور ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو صرف 2 چیزیں اسٹیبلش کرنی ہیں، ان کو دنیا ریکگنائز کر لے گی، اس کی فکر نہ کریں آپ. نمبر 1 لا اینڈ آرڈر. افغانستان کے اندر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو افیکٹولی انفورس کیا ہے، لہذا لا اینڈ آرڈر کو مختلف علاقوں میں انفورس کرنا اور کم از کم اگلے 2-4 ہفتے یہ چلتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ لائیو وہاں روٹین میں چلتی ہوئی نظر آئے، جو ہمیں کابل میں نظر آ رہی ہے. کابل کی جو رپورٹیں ہمیں آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں
کہ لائف روٹین سے چل رہی ہے, لائف سیکیور ہو گئی ہے کابل کے اندر اور دوسرے شہروں میں بھی. تو یہ چیزیں اگر طالبان کر لیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ریکگنیشن کا مسئلہ کوئی اتنا اہم نہیں رہتا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں وہ بھی فائنینشیل سپورٹ دیں. مثلا فوڈ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان سے اس وقت جو ہے ٹریڈ جا رہی ہے, سامان جا رہا ہے, جو کہ جاتے رہنا چاہیے. ایران سے بھی ٹریڈ چل رہی ہے, ان کی ایران سے کم ٹریڈ ہے, پاکستان سے زیادہ ٹریڈ ہے. اسی طرح جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, تاجکستان, ازبکستان اور ترکمانستان, جو ایکچولی بارڈر شیئر کرتے ہیں, وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اسی وقت مدد کریں گے جب رشیا کی طرف سے اشارہ ہوگا, کیونکہ ان کی سیکیورٹی میں رشیا کا بڑا اہم رول ہے. اسی طرح چین جو ہے وہ ان کو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے, فوڈ سپورٹ ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے. تو نیبرنگ کنٹریز کو ریکگنیشن کے اتنی میرے نزدیک اہم نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ افغانستان کی حکومت سٹیبلائز کرے گی, اور جیسے ہی وہ سٹیبلائز کر جائے گی تو اور بہت سے ممالک ہیں بتدریج مانیں گے. امریکہ سب سے آخر میں آئے گا, کیونکہ امریکہ کی کافی ہزیمت بھی وہاں ہوئی ہے, اور اندرونی طور پہ پریزیڈنٹ, وہاں کے امریکن پریزیڈنٹ کو کافی امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. لہٰذا یہ ہیں. اس کے بعد جاپان, ایسٹ ایشین کنٹریز ان کی مدد کریں. تو میرا خیال ہے اس طرف جانا ضروری ہے, اور یہ اچھا پوائنٹ جو ہے عمران خان نے ریز کیا ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, ایشو کو ریز کرنا ضروری ہے, لیکن کشمیر کے بارے میں جو انٹرنیشنل پالیسی ہے وہ یہاں بہت سی باتیں کہی نہیں جا سکتی. ایک خاص انداز ہے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے. ہمارے فارن آفس کو پتہ ہے وہ اس چیز کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ملک کی سیاسی مصلحت کی وجہ سے نہ وہ بات کرتے ہیں, نہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ کیوں رسپانس نہیں آ رہا اور کس قسم کا رسپانس آئے گا کشمیر پہ. جب تک ہمارے ایٹیچیوڈ میں ایک حقیقت پسندی نہیں پیدا ہوتی. ایک طرف یہ ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ ویو پریزنٹ کرتے ہیں, ہمیں کبھی اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا ہمیں کس طرح دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایگزیجریشن ہے, ہم پہ جھوٹ کے الزامات ہیں, لیکن ایک بار اس سوچ کو آپ سمجھیں, اس کے پھر آپ جواب دیں, تب جا کے بات حل ہو. ٹھیک ہے. تو خاور, کشمیر کے معاملے پر ہمیں لابنگ کس حد تک مؤثر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وزیر اعظم نے افغانستان کے معاملے پر بات کی, اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کی اینٹنی بلنکن سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات کے بعد جو بیانات سامنے آئے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر دونوں ممالک کی رائے ندی کے دو کناروں کی طرح متوازن ہے, مگر فاصلے پر ہے. دیکھیں, ابھی تک جو ایک پاکستان نے اچھا کام کیا, خاص طور پر جس طرح آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ افغانستان کے اوپر ہم کوئی جلد بازی نہیں کر رہے. ہم افغانستان کو ہم نے ریکگنائز نہیں کیا. جس طرح 90s کے اندر جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان, یو اے ای اور سعودی عربیہ نے ریکگنائز کر لیا تھا اور باقی دنیا نے ریکگنائز نہیں کیا تھا. تو وہ ایک اچھا عمل ہے, اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے افغانستان کے ایشو کے اوپر, علاقائی طاقتوں کے ساتھ چلیں گے, اور جب یہ تمام جو ممالک ہیں طالبان کو مانیں گے تو ہم بھی انہی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے انکلوڈنگ کشمیر, دیکھیں اس وقت دنیا کو دو جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر دو سب سے بڑے ایشوز کا سامنا ہے, کرونا وائرس اور اس سے پیدا شدہ جو معاشی چیلنجز ہیں. ساری دنیا کی اکانومی سکڑی ہوئی ہے, تجارت نہیں پچھلے 2 سال ہو پائی, سیاحت, یہ سارے کا سارا جو آپ کو پتہ ہے ایئر لائن انڈسٹری ساری کی ساری ڈوبی ہوئی ہے. تو خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جسے سفر کر رہے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج پوری دنیا کے اندر غیر معمولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہے ہیں, کہیں آگیں لگ رہی ہیں, کہیں کے اوپر. اس پر وزیر اعظم کے اقدامات کو سراہا ہے بورس جانسن نے ماحولیاتی تبدیلی پر. ایگزیکٹلی, یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے. ویسے ایاز صاحب نہیں وہ بلین ٹری کو مانتے, لیکن چلیں بورس وہ جو ہیں ان کو یو کے پرائم منسٹر نے مان لیا, تو یہ بھی اچھی بات ہے. علاقائی سطح پہ ہمارے 2 سب سے بڑے ایشو ہیں. ایسٹرن بارڈر کے اوپر ظاہر ہے کشمیر کا ایشو ہے, فلیش پوائنٹ ہے, ہماری سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ وہاں پر ہے. انڈیا کے ساتھ شروع دن سے ہمارے مسائل ہیں, اور انڈیا ظاہر ہے گاہے بگاہے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے بھی ہیں اور چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کا بھی حل کرے جناب, اگر یہ مسئلہ رہے گا تو اس خطے کے اندر امن کیسے آئے گا. اور دوسری بات ہے طالبان افغانستان, اور ہم یہی دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں سب سے زیادہ اس لیے کنسرن ہے کہ سارے کا سارا ملبہ ہمارے اوپر آئے گا, مہاجرین ہمارے اوپر آئیں گے. ہمارا گندم, آٹا, چینی, چاول جس کا بڑا خیال رہتا ہے سلمان غنی صاحب کو, اور ہونا بھی چاہیے, وہ سارے کا سارا ادھر جائے گا, پھر ہمارے اوپر اور پریشر آئے گا,
ہمارے ڈالرز جو ہے آلریڈی وہاں پہ کھینچے جا رہے ہیں، فائنانس منسٹر نے اس کا ذکر بھی کیا، تو ہمارے اوپر پریشر آئے گا ایونچولی. پھر ظاہر بات ہے افغانستان کے اندر جو لا قانونیت ہوتی ہے، وہاں ان کی حکومت نہیں مانتے تو پھر اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو دنیا کو فور وارن کرنا بڑا اچھا ہے. آخری ایشو جو پرائم منسٹر کے دل کے کافی قریب ہے وہ ہے ظاہر ہے جو کرپشن کے حوالے سے، اور یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ تمام ڈیولپنگ ورلڈز کی جو کرپٹ ایلیٹ ہے وہ پیسے کماتی ہے 2 نمبر طریقے سے. لندن، سوئٹزرلینڈ، یورپ کے مختلف ڈیسٹینیشن، امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے اندر وہاں پہ اپنے گھر بناتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ خدارہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے اوپر بھی آپ جو ہے تھوڑا سا کام کریں. اور دوسرا جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، جو یو این کے حوالے سے بات پروفیسر صاحب نے بات کی، بالکل صحیح کی کہ سفارتی میلہ، لیکن یو این کے اندر صرف 5 ممالک ہیں. جب تک وہ کسی ایشو کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے فیصلہ نہیں ہوگا. اس میں چائنا، رشیا، فرانس، یو کے اور یو ایس ہے. اور بڑی آج کل اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ اگر جو مہذب مغرب یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے تو جو پرماننٹ 5 ممبرز ہیں ان کی جو ممبرشپ میں بھی اضافہ کریں. اب ان 5 ممالک نے یرغمال بنایا ہوا ہے جو سو کالڈ اقوام متحدہ ہے، جس کا کام ہے پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنا، پوری دنیا کے اندر جو خاص طور پر غریب ممالک ہیں ان کے اوپر توجہ دینا. لیکن جب تک یہ 5 ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے ایک ایشو کے اوپر، تب تک یو این جو ہے وہ ایک بالکل عضو معطل ہے، کسی کام کاج کا نہیں ہے. وہاں سے ہمیں ان کے سیکرٹری جنرل کی ہم ایک دو بیانات سن لیں گے، تھوڑے بہت پیسے آگے پیچھے کر لیں گے. اور ادب کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جلدی نہیں ہے افغانستان میں، ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں بہت جلدی کی ضرورت ہے. وہاں پہ آلریڈی جو غذائی ضروریات اور ادویات کے حوالے سے مسائل ہیں، بے شک یو این ایجنسیز یا باقی اور ایجنسیز تو آ رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جو لوگ وہ کیا ہیں، ظاہر ہے آپ کے وہاں پہ جو سول ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ بہادر اور باقی یہ مہذب دنیا نے ان کے تمام پیسے مجمد کر دیے ہوئے ہیں. لہٰذا جب وہ ایک ان کا سیولین انفراسٹرکچر ہے وہ وہاں پہ نہیں آپریشنلائز ہوگا تو وہاں پہ جو انسانی جانوں کا ضیاع اور یہ بہت بڑا ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہونے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے یعنی دنیا کو افغانستان میں لچک دکھانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جیسا کہ منی لانڈرنگ کے خاتمے کی بات کی، اسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے دنیا کیا کر سکتی ہے، ہمیں کس طرح سے اس کو مزید آگے بڑھانا ہوگا، اور امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ کا بھی ذکر ہوا ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران سپر پاور بننے کے خواہش مند ممالک کے درمیان اسلحے کی نئی دوڑ کی نشاندہی کی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں. ایاز صاحب، امریکہ اور چین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کے دنیا پر تو اثرات ہوں گے، ہم پر کیا اثرات ہوں گے، ہم کس طرح سے افیکٹ ہوں گے اس سے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ جو نئی ایک کنفرنٹیشن ہے جو پہلے کولڈ وار میں ہوا کرتی تھی، اس کے بعد مغربی دنیا نے اسلام کو ایک سامنے لے آئے، کلیش آف سویلائزیشنز. اس کے بعد اب جو سب سے بڑی جو عالمی پالیٹکس میں حقیقت ہے وہ ان کی رائیولری ہے. رائیولری بالکل سامنے ہے. امریکہ میں اب چین کے بارے میں ایک ڈر ہے کہ یہ رائزنگ ایک وہ ہے ہمارے لیے چیلنج ثابت ہو رہی ہے. جو آسٹریلیا کے ساتھ وہ جو ایک اگریمنٹ کی ہے برطانیہ نے، امریکہ نے، وہ نیوکلیئر سب مرینز کے بارے میں، وہ اس کا ایک مظہر ہے، ایک اس کا ایگزامپل ہے. لیکن ہمارے جیسا ملک جو ہے اس کنفرنٹیشن کے بارے میں رائے زنی کرے کچھ جچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذکر کر لیا، ہمارے مسائل اپنے ہیں بھائی، اپنے مسائل پہ آپ توجہ دیں، ان کو آپ وہ نصیحت کر رہے ہیں. لیکن چلیں وہ ہے، کنفرنٹیشن ضرور ہے. ساؤتھ چائنا سی میں ہے، ٹریڈ وغیرہ تو اب پیچھے رہ گیا. ساؤتھ چائنا سی میں خاص طور پہ وہاں تو تائیوان کا مسئلہ ہے، نیول جو شپس ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور یہ بالکل ایک ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹلی کوئی چیز نہ ہو جائے. تو یہ بالکل ایک خطرناک چیز بہرحال ہے، جس کا بہت سارے ممالک کو اس کا خیال بھی ہے. لیکن چائنا جو ہے
कुछ सालों में यूएस को मईशत में भी ओवरटेक करने के वो जो है फोरकास्ट्स किए जा रहे हैं, ये एक हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि वो जो एक लम्हा था ख़ास तौर पे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, उनकी टूट के बाद, जब अमेरिका वाहिद सुपर पावर थी सारी दुनिया में, वो लम्हा गुजर चुका है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इराक पे हमला, अफ़गानिस्तान पे हमला, उस पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी तब पीछे थी, तो ना रूस ने वीटो किया था ना चीन ने वीटो किया था। और इराक का हमला जो है, कई और भी ऐसे चीज़ें हुई हैं। चीन जो है उसने, आप कह लें, बड़ा सेंसिबल, बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिसी की कि इन झमेलों में पड़ा ही नहीं। कंसंट्रेशन थी कि अपनी इकोनॉमिक पावर कैसे बढ़े। वो इकोनॉमिक पावर उनकी इस सतह पे अब पहुंच गई है कि अब वो अमेरिका को मिलिटरीली भी चैलेंज कर रहे हैं। तो ये खतरा, तो मतलब ये नया खतरा दुनिया में यही है। ठीक है, एक नया ख़तरा दुनिया के लिए उभर रहा है। सलमान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? हम अमेरिका से भी ताल्लुकात चाहते हैं और चीन से भी हमारी क़ुर्बत है, हम सैंडविच तो नहीं बन जाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान? देखें, बात यह है कि हमें अपने मफादात देखने हैं, और इसमें मैं हमेशा अमेरिका को कोट करता हूँ कि वो अपनी दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अपने मफादात के साथ रखते हैं। उसने हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में कहा था कि हमारा कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं है, हम अपना मफाद देखते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है तो वो दोस्त है। और देखें, इस खिते के अंदर मैं समझता हूँ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, एक बड़ी तहरीक है, और उसमें बुनियादी रोल पाकिस्तान का था कि इस खिते के मसाइल का हल यहाँ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये तहरीक अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, मैं चीन हमारा इस खिते में हमारा दोस्त है, और मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है, और चीन के हवाले से भी पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, देखिए, दुनिया के अंदर हुकूमतों के तोड़ जोड़ में और उसकी उखाड़ पछाड़ में अमेरिकन का एक रोल रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमतें भी जो बड़े फैसले हैं वो वाशिंगटन की तरफ देखती रही हैं। और अब जो एक नई चेंज नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से ये अच्छी है। और मैं हमेशा कोट किया करता हूँ, चीनी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी पार्लियामेंट में कहा था कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर है, कि वो वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। देखिए, अमेरिका की और हमारा जो तल्लक है वो बेवफाई का तल्लक है। हमने उनकी डिक्टेशन पे हमेशा अपनी पॉलिसीज़ बदली, टेलीफोन कॉल पे हम यू टर्न लेते रहे, लेकिन हमें इस्तेमाल करने के बाद उसने अपना वज़न जो है वो हमेशा इंडिया के साथ डाला है। कि बराक ओबामा ने अपनी कैंपेन में कहा था कि इस खिते का बड़ा मसला, सुलगता मसला कश्मीर है। जीतने के बाद उन्हें कश्मीर भूल गया। तो मैं समझता हूँ कि हमें अमेरिका की दोस्ती पे एतमाद नहीं करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि जी हम अब कांधा फराहम करने के लिए तैयार नहीं, हमें सबक लेने की ज़रूरत है। देखें, दहशतगर्दी की जंग किसकी थी? अमेरिका की जंग थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। और आजकल वो हमें कोसने दे रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से हम अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगे। जनाब, आप ज़रूर करें, आप हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों का नहीं पता, आप हमें माफ़ी दे दें कि जितना नुकसान उनका तो बैरी बेड़ा आज तक नहीं यहाँ पर पहुँचा। तो हमें अब जो भी पॉलिसी खारजा तौर पे अपने मफाद के तनाज़र में देखनी चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि जिस दिन हम मुआशी हवाले से मजबूत होंगे तो फिर हमारी बात यूएन की वहाँ पर भी सुनी जाएगी। और दुनिया भी हमारी बात का असर लेगी। ठीक है, लेकिन यूएन का किरदार है क्या डॉक्टर साहब? एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएन अमन कायम करने में मददगार है, इंसानी हुकूक की बात करता है, लेकिन जब कुछ ममालिक असलहे की दौड़ में लगे हुए हैं तो उससे अमन को खतरा नहीं होगा? अब क्वाड इत्तेहाद जो बन रहा है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि यूनाइटेड नेशन ये कोई इंटरनेशनल हुकूमत नहीं है जो ऑर्डर कर सकती है किसी को, जिस तरह हुकूमतें और अपने मुल्क के अंदर ऑर्डर करती हैं, एनफोर्स करती हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉवरन स्टेट्स जिसकी मेंबर्स हैं, उसमें जो पावर पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो लिहाजा हमने ये देखा है कि यूनाइटेड नेशन आमतौर पर जो पॉलिटिकल मसाइल हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते हैं, उसमें तो उसी सूरत में वो मसला हल होता है जब पांचों बड़ी कुव्वतें एग्री करें या उनका कोई इंटरेस्ट ना हो उनके अंदर, तो वो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर उसमें डिवीज़न है तो फिर वो मसला हल नहीं होता। हाँ, यूनाइटेड नेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एरिया के अंदर है, वो इंसानी फलाह के कामों के लिए है,
ہیلتھ کے فیلڈز کے اندر آپ کو بڑا نمایاں نظر آتا ہے ریفیوجی پرابلم کو ایڈریس کرنے میں، اور بہت سے ممالک میں انہوں نے اندرونی معاملات کو طے کرنے میں جو ہے وہ کافی مدد دی ہے۔ لہٰذا ایک لمیٹڈ سکیل پہ یونائٹڈ نیشن کے آپ کاروبار کو جج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جو ڈسپیوٹس ہیں، انٹرنیشنل ڈسپیوٹ چاہے کوئی سے ہوں، آپ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وہ صرف اسی صورت میں ہوئے ہیں یا تو پارٹیز نے ایگری کیا ہے کہ ہاں ہم کو حل کرنے کو تیار ہیں، اس کے بعد پھر UN ایکٹیویٹ ہو جاتی، یا سپر پاور میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے کشمیر حل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بڑی طاقتوں کی سیاسی مصلحتیں ہیں، اور بڑی طاقتوں کی جو قوت ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کو آپ ریموو بھی کر دیں، بڑی طاقتوں کی قوت ویسے ہے ان کی، اور اس قوت کو وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ بین الاقوامی پالیٹکس کو اپنی سہولت، اپنی ضرورت، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جیسے ملکوں کے لیے یونائٹڈ نیشن پھر بھی یوزفل ہے، اس لیے ایک ایسا فورم ہے جس پہ جا کے آپ کم از کم شور تو مچا سکتے ہیں، کم از کم انٹرنیشنل اٹینشن تو آپ دے سکتے ہیں ان ایشوز کو، لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق اس لیے حل نہیں ہوتے کہ ہماری اپنی اوقات کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نا، کہ دنیا میں طاقتور ممالک وہ ہیں جو اندرونی طور پر، اقتصادی طور پر، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور سائنس کے لحاظ سے ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، وہی انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور وہی ڈومینیٹ کریں گے۔ وہ ممالک ڈومینیٹ نہیں کریں گے جن کے پاس نالج نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خاور، دنیا ہماری بات کیسے سنے گی؟ UN کے فورم کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کیا پالیسی ہے ہماری، اسپیشلی امریکہ اور چین کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب امریکہ اور چین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ غالباً 1970 یا 71 کے اندر جب ہینری کسنجر صاحب آئے تھے، اس وقت امریکہ اور چائنا کے درمیان بالکل کوئی رابطہ نہیں تھا، اور وہ یہ جو خاص طور پر ان کے درمیان رابطے کی وجہ بنے تھے وہ پاکستان بنا تھا۔ یہاں سے ان کو سیکریٹلی ہینری کسنجر کو ہم نے فلائی کروایا، وہ بیجنگ گئے، پھر ان کے سارے معاملات آگے بڑھے، اور آج کی دنیا میں اگر چائنا خاص طور پر اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی حجم ہے جو کہ بہت بڑا ہے، وہ اس کی کوئی وجہ کسی سطح پہ ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا میرے خیال میں جسٹیفائڈ ہے یہ کلیم کرنے میں کہ ہم ایک وجہ بنے۔ اب اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں، بے شک ہم ایک چھوٹا ملک ہیں کہ جب بڑے ہاتھی لڑتے ہیں تو اس کے درمیان پستا کون ہے؟ ہم پستے ہیں۔ ابھی ذکر ہوا تھا کہ جب عراق گیا، جب دنیا گئی، امریکہ گیا، اس کو بھی نہ کسی نے ویٹو کیا۔ جب افغانستان کے اندر بھی دنیا آئی تھی، امریکہ بہادر اپنے نیٹو الائنس کو لے کے آیا تھا، تب بھی UN سیکورٹی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن ہوئی تھی، اس کو نہ چائنا نے ویٹو کیا تھا نہ رشیا نے ویٹو کیا تھا۔ تو افغانستان کے اندر بھی ایک خون کان والا معاملہ تو ایک چلتا رہتا، لیکن وہ اس کے پیچھے دنیا کھڑی تھی، اور UN جینونلی ایک حکومت کا درجہ اس وقت حاصل کر لیتا ہے کہ جب وہ جس طرح جو 5 پرماننٹ ممبر ہیں وہ کسی بات پہ راضی ہو جائیں۔ وہ آج راضی ہو جائے نا کہ صبح کشمیر کو خالی کرنا ہے انڈیا نے، تو وہ کل کو پھر کرنا پڑے گا، نہیں تو 5 ممالک کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ جا کے خالی کروائیں، جو 5 پرماننٹ پاورز ہیں۔ لیکن ریال پالیٹکس جو ہے نا پوری دنیا کے اندر، ہینری کسنجر نے تو یقینی طور پر کہا ہوگا، لیکن یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل افیئرز کے اندر ڈاکٹر صاحب نے تو پڑھایا بھی ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی کسی کا دوست دشمن ممالک نہیں ہوتے، ان کا جو دوست ہوتا ہے وہ جو ان کو جس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں یا ان کو دل کے قریب ہوتا ہے، ان کا ملکی مفاد ہوتا ہے۔ وہ پاکستان ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ملک ہو، تو اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں ابھی جو دنیا کو سمجھانے کی، بے شک ہم شور ہی مچا سکتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے، وہ شور اسی لیے ہم مچا رہے ہیں کہ خدا را افغانستان کی طرف دیکھیں، افغانستان اور کشمیر کی طرف دیکھیں، اگر یہاں پہ حالات کنٹرول نہیں ہوئے تو ہم تو بھگتیں گے، لیکن اس کے بعد باقی دنیا بھی بھگتے گی، اور پھر جس انداز سے بھگتنا پڑے گا، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو کوئی نیا لاؤ لشکر لے کے یا نیا آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے ہم جو کوشش کر رہے ہیں، پچھلے دنوں تمام جو نیبرنگ 6 کنٹریز ہیں، اس میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، پاکستان، ایران، چائنا، تمام کے انٹیلیجنس چیفز کو ہم نے یہاں پہ بلایا، ان سے بات کی۔ شنگھائی جو کانفرنس ہوئی، وہاں پہ ان 6 ممالک کے سربراہان نے آپس میں جو بات چیت کی کہ یہ مسئلہ ہے افغانستان کے اوپر، کیا کرنا ہے، کیا چیز آگے لے کے جانی ہے۔
تو ظاہر ہے تمام ممالک اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اوپر اور اس خطے کے حوالے سے کہ کس طرح اس مسئلے کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ہم اپنی صحیح کوشش کر رہے ہیں اور بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اور یا پرائم منسٹر آف پاکستان میرے خیال میں آج کی تاریخ میں شاید کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا کسی بھی پارٹی کا تو اس سے اچھی تقریر میرے خیال میں نہیں ہو سکتی تھی. تمام جو ایشوز ہیں کنسرننگ دا ورلڈ، کنسرننگ دا ریجن، کنسرننگ پاکستان، ان کو ہائی لائٹ کیا. تقریر تو بہت اچھی تھی لیکن تقریر کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا. اور ایک اہم ایشو وزیر اعظم نے ہائی لائٹ کیا اسلاموفوبیا کا اور مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر رائے شماری کرائی جائے اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کیا جائے. تو اس حوالے سے ہمیں کس طرح سنا گیا اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ خان صاحب تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں اور UN میں تقریر انہوں نے اچھی کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا ہماری بات پھر بھی نہیں سنتی؟ آیا صاحب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ دنیا ہماری بات سنے؟ شارٹلی بتا دیجئے. دیکھیے کون سی بات مطلب دنیا کو کرنی چاہیے، ہم باتیں بس کرتے ہیں. خاص کر کے یہ جو ہے شدت پسندی والی بات، یہ ہے تو صحیح نا پرابلم ہمارے ہاں. القاعدہ ایک پرابلم تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، تو یہ پرابلمز ہیں، یہ ہمیں دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں نیوکلیئر پاور ہم بن گئے ہیں، جب تک ہم معاشی حوالے سے طاقتور نہیں ہوں گے دنیا ہماری بات نہیں سنے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک تو مؤثر سفارتکاری اور اندرونی اقتصادی استحکام. ٹھیک ہے خاور آپ کی نظر میں؟ دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر نا پاور میٹر کرتی ہے. آپ معاشی طور پر مستحکم ہوں یا نہ ہوں، جب جو آپ سے تگڑا ہے، آپ سے پاورفل ہے، اگر اس کو آپ کے اوپر چڑھ دوڑنا تو وہ چڑھ دوڑے گا. ٹھیک ہے ہمارے پینل کی رائے آپ کے سامنے آ گئی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا